آج پشاور کے شہر جو پھولوں کا شہر ہے اس کے علاقے حیات آباد کے اندر ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا جس کے اندر ایک ایف سی کے اوپر جو خودکش حملہ ہوا اس کے اندر 10 اہلکاروں کے ابھی تک شہید ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ کاشمور ایک سندھ کا ریجن ہے جہاں پر ایک ہندو کمیونٹی رہتی ہے، بگری کمیونٹی۔ ان کے مندر کے اوپر ان ڈاکوؤں نے راکٹ لانچروں سے اور بھاری اسلحے سے اس کے اوپر حملہ کیا۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یوب کے اندر۔ اس سے پہلے اٹیک ہوا بلوچستان میں، اور اب سین کیا ہوا ہے، اب شاید آپ کرما کو مانتے ہو تو کرما از بیک۔ ہم نے جو انڈیا کے ساتھ کیا تھا اب وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک چیز، ہمارا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے یہ اس طریقے سے تسلیم شدہ نہیں ہے جیسے باقی انٹرنیشنل بارڈرز ہوتے ہیں۔ ڈیورن لائن ساری کی ساری کوئی افغان مکتبہ فکر کا آدمی اشرف غنی سے لے کے پتہ نہیں یہ آج کل کے حکمرانوں تک، طالبان سے لے کے ہر ایک جو ہے ڈیورن لائن کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ پاکستان نے یہ تشویش کا اظہار کیا تو آگے افغان طالبان یا افغانستان کی حکومت کی طرف سے جو رسپانس آیا، غلط سوچ ہماری، غلط مفروضوں پہ ہم 16-18 سال ایک پالیسی مرتب کرتے رہے، اس کا کیا علاج کیا ہے؟ پاکستان کی افغان پالیسی کی جو ایک خوفناک قسم کی فیلئر ہے، پاکستان کے اندر اٹیک کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کی سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پاکستان کے اندر ایک کے بعد ایک دہشت گرد حملے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے بھی اور مختلف اور ذیلی جو تنظیمیں ان کی طرف سے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج پشاور کے شہر جو پھولوں کا شہر ہے اس کے علاقے حیات آباد کے اندر ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا جس کے اندر ایک ایف سی کے اوپر جو خودکش حملہ ہوا اس کے اندر 10 اہلکاروں کے ابھی تک شہید ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ 7 اہلکار ہیں، 3 اور لوگ ہیں۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یوب کے اندر۔ اس سے پہلے اٹیک ہوا بلوچستان میں، کچھ تبدیل ہوتے ہوئے سیناریو کے۔ پاکستان نے وار آن ٹیرر کے بعد اور ضرب عضب رد الفساد کے بعد سیکیورٹی صورتحال کے اوپر اچھا خاصا قابو پا لیا تھا۔ اس قابو پانے کے بعد پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال بڑی طاقتور اور بڑی مستحکم ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام آیا، اس کے ساتھ ساتھ معاشی عدم استحکام آیا، تو دشمنوں نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گرد حملے بڑھا دیے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ دہشت گرد حملوں کے پیچھے انٹرنیشنل پلیئرز موجود ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر تقریباً 3 دن پہلے آرمی چیف نے بھی اس بات کا، اس تشویش کا اظہار کیا کہ افغانستان کے اندر موجود ٹی ٹی پی کے ٹھکانے افغان طالبان کی ویک گورننس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اٹیک کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر افغان ریفیوجیز موجود ہیں جو کہ اب تک پاکستان کو چھوڑ کر اپنے ملک تک نہیں گئے ہیں، اور ان افغان ریفیوجیز کے اندر بہت سارے افغان ریفیوجیز ایسے بھی ہوں گے یقیناً جو کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ جو ان کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہی ہوں گے یقیناً۔ اس کے علاوہ جب پاکستان نے یہ تشویش کا اظہار کیا تو آگے افغان طالبان یا افغانستان کی حکومت کی طرف سے جو رسپانس آیا وہ یہ تھا کہ جی اگر پاکستان میں کوئی سرگرم ہے یا کوئی تحریک چل رہی ہے تو پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کو اپنے اندرونی میٹرز خود حل کرنے چاہیے، اس کے اندر افغانستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، افغانستان یہاں سے کوئی دہشت گردی نہیں ہونے دے گا، یعنی افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ بٹ ایک بات بہت واضح ہو گئی کہ پاکستان کی سرزمین میں آ کر اگر کچھ گڑبڑ کر دے تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ذرا سنیں کہ کیا کہا گیا۔ TTP is not in Afghanistan. As we said, we have commitment for that, not allowing anyone to use the soil of Afghanistan. They are inside Pakistan in the tribal areas. So inside Pakistan, that is their responsibility, not ours. انسائڈ پاکستان اٹس دیئر ریسپانسبلٹی، یعنی ہم افغانستان سے پاکستان تک ٹی ٹی پی کو جانے دیں گے، ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے، جا کے پاکستان کے اندر جو بھی کیا جائے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ 2020
کو 29 فروری کو دوحہ اکارڈ سائن ہوا. US اور افغان طالبان کے بیچ میں یہ اکارڈ سائن ہوا جس نے 2001 سے لے کر 2021 تک کی جنگ جو کہ وار آن ٹیرر کے نام سے جانی جاتی تھی اس کو اختتام کی طرف لے کر آئے. اس کے بعد افغانستان کے اندر معاملات کمپلیٹ ڈیٹیریشن کی طرف جا رہے ہیں. جہاں خواتین کی ایجوکیشن کے معاملات وہاں بڑے برے چل رہے ہیں, خواتین کے روزگار کے معاملات بڑے مخدوش چل رہے ہیں, وہیں پاکستان کے اندر بارہا اس طرح کی اٹیکس ہونا اس بات کے غماز اور عکاس ہیں کہ افغانستان کے اندر افغان حکومت اس ٹائم پر فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سر آپ بھی جانتے ہیں جو کچھ دن سے 3-4 دن سے یہ چل رہا ہے, پہلے ہماری طرف سے آرمی چیف کی طرف سے وہاں پر سیف ہیونز کے متعلق کہا گیا, اور پھر ڈیفنس منسٹر کی طرف سے دوحہ ایگریمنٹ پہ بات کی گئی کہ اس پہ وہ پاسداری نہیں کر رہا افغانستان. وارننگ کی طریقے سے ہم نے بھی ان کو یہ کہا کافی بھاری بھرکم الفاظ میں. پھر افغانستان کی طرف سے بھی ایک روڈ بیہیویئر یعنی ایک لینگویج ایسی استعمال کی گئی, انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں, کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ میں تو ہمارا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے, آپ تو اس میں ہے ہی نہیں. اچھا اب ہوا یہ ہے, اچھا اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے کل کے روز ایک سٹینس یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈینائل موڈ میں ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بات کی گئی. اب سر امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک سٹینس آیا, اور جو بریفنگ کے دوران آپ جانتے ہیں سوال جواب ہوتے ہیں اس میں انہوں نے جو بات کی, ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے افغان لوگ یہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہوئے ملے ہوں یا بارڈر پر. یا بیسیکلی افغانستان میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی افغان پالیسی کی جو ایک خوفناک قسم کی فیلئر ہے, ناکامی ہے, اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اب یہ جن لوگوں کے آپ نے حوالے دیے ہیں کہ فرحان جنرل صاحب نے یہ کہا اور فلاں بیان یہ ہے, یہ لوگ جو ہے نا یہ اس وقت پبلکلی آ کے تو کسی ایشو پہ بات کرتے ہیں جب ایشو جو ہے یا تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے یا نکلنے والا ہوتا ہے. حالانکہ اس موضوع پہ گزشتہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کم از کم 1.5-2 سال سے ہم نے کئی پروگرامز میں بات کی ہوگی. اسپیسیفکلی پاک افغان جو ریلیشن شپ ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم اس نے جو ایک شکل اختیار کی اور اس کا جو فال آؤٹ ہے اس پہ میں کم از کم 4-5 دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ ہم بات کر چکے ہیں. Please like, subscribe, and share with your friends.